کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا بلا کو ہم سے بہت دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر قوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں عطا کر علی کی ولایت کا صدقہ رحم کر دے زہرا کی چادر کا صدقہ کرم کر نبی کے نواسوں کا صدقہ نہ مانگوں میں تجھ سے تو مانگوں گا کس سے میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے علامہ صاحب سے میں اسی حوالے سے ایک پوچھنا چاہوں گا اپنی انفارمیشن کے لیے اب ہم نے یہ دعا مانگی اور ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ان کو نذرانہ پیش کیا یا دوسرے لفظوں میں کہیں ایصال ثواب کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے قوالیاں پڑھی نعتیں بھی پڑھی اور یہ اسی طرح دعا بھی تو بعض لوگ جو دوسرے شعبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو جو کچھ وہ دنیا میں کرتے گئے گاتے گئے یا کچھ کرتے گئے تو ان کو ٹریبیوٹ گانا گا کے پیش کیا جاتا ہے اس طرح کیا جاتا ہے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی گناہ کے کرنے سے یا گناہ کے ٹریبیوٹ کرنے سے
اس کو اس میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پر جس طرح ہمدانی صاحب نے بات کی ہے کہ وہ امجد صابری صاحب دنیا سے چلے گئے، تو اگر انہوں نے جو اچھے اعمال کیے، جو نعتیں پڑھی، جو اللہ سرکار دو عالم کی جو ہے وہ نعت گرامی کو پڑھا گیا، حمد کو پڑھا گیا، جب وہ اس طرح کی چیزیں ہم پڑھیں گے، جیسے کہ وہ مرنے سے پہلے بھی سحری کے پروگرام میں بھی یہی دعا مانگ کے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کر دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے، اور جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو جاتے ساتھ جہنمی ہوں گے اور جب وہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں، جو کارہائے نمایاں، جو ان کے صدقہ جاریہ وہ کرتے رہے، تو میں ان کی نیکیوں کو پالتا رہا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی نیکی کو اس طرح پالتا ہے جیسے ایک غریب آدمی بکری کے بچے کو پالتا ہے. اور جب قیامت والے دن ایک امتی جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری نیکی ہے، تو وہ دیکھے گا پہاڑ کی طرح ایک لدا ہوا ڈھیر لگا ہوگا. اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکی ہے. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کا تو نے اتنا انعام دیا. فرمایا تو نے فلاں نیکی کی تھی، میں نے اس کو پال پال کر اتنا بڑا کر دیا. تو اسی طرح جو لوگ اپنا قبروں میں جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر عطاب ہو سکتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن ان کے پچھلے یا ان کے جو کارہائے نمایاں پیچھے سے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی اولاد صالحہ یا کوئی انہوں نے مدرسہ بنا دیا، کوئی اور بھی کار خیر کوئی کر دیا، تو ان کا اس کو اکرام ملتا رہتا ہے، اس کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت آتی ہے تو وہ جہنم سے جنت کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت ایک اور سوال، ایک اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے نا، جی وہ مشعلیں جلا کے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ابھی یہ بھی جس دن شہید ہوئے ہیں ان کے اگلے دن لاہور میں بھی کچھ لوگوں نے مشعلیں جلا کے ان کو اسی طرح کوشش کی ہے ثواب پہنچانے کی، یا کیا یہ مختلف طبقات ہمارے معاشرے ملتے ہیں، کوئی ہیومن رائٹس کے نام پر، کوئی کسی بھی سیاسی پولیٹیکل کے نام کے اوپر مختلف طریقے سے اپنے اپنے، لیکن جو سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیوں نہ ہم اس کو اختیار کریں. اب مشعلیں جلا کر یا کوئی اور آپ کام کر کے یا کوئی ریس لگا دیتے ہیں، یا کوئی کہتے ہیں جی ہم نے آج جو ہے وہ، اور کوئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ زکوٰۃ کی ڈونیشن کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے لوگ کنسرٹ رکھ لیتے ہیں، میوزک کنسرٹ رکھ لیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سنگر کو بلایا اور یہاں پہ کارہائے نمایاں آرفن کا جو ہے یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے، یہاں پہ یتیموں مساکین کو جو ہے وہ پرورش کی جاتی ہے. تو اس طرح کے کنسرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب جو کام نیکی کے لیے کیا جائے اس کی بنیاد بھی نیکی کے اوپر ہونی چاہیے، اس کی بنیاد بھی تقوی کے اوپر ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی اس طرح اگر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، اس کے کارہائے نمایاں کو بیان کیا جائے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب کوئی میت فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلی جائے، تو اس کی برائیاں نہ بیان کرو، بلکہ جو اس کے اچھے پہلو تھے ان کو چن چن کر بیان کرو تاکہ اس میت کو فائدہ ہو. کہ جی اس کے یہ، تاکہ فرشتے جب وہ میت اس دنیا چلی جاتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، ان کے لواحقین کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے عزیز و اقربا کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز کے پاس آتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف 2 لفظوں میں ہے. ہم اس دنیا سے جائیں گے، اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا تو یہ ہمارے لیے بخشش کا باعث ہے. اور اگر ہم نے ساری عمر جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، تو اگر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ برا آدمی تھا تو پھر کیا فائدہ ہمارے اعمال کا؟ تو یہ ہماری بنیاد ہے. اچھا ہمدانی صاحب کے سوال کا جواب رہ گیا، میں نے کہا وہ تھوڑا سا بتا دینا کہ وہ جو مشعل جلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل نہیں ٹھیک، نہیں کوئی اس طرح کا کوئی اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی رجحان نہیں. ہاں ایصال ثواب کیا جائے. اور آپ کو بتاؤں کہ مزارات کے اوپر جو دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں وہ اسی نسبت سے عرض کر دوں کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے، یا گنبد بنانے کا مقصد یا دیے جلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پہ آئے تو اگر اندھیرا ہو تو دیا جلا کر وہاں پہ یاسین پڑھ سکے، قرآن خوانی کر سکے، ذکر اذکار کر سکے. یہ مقصد کے ساتھ دیا جلایا جاتا ہے. اور گنبد بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنے آتا ہے تو اس کو چھاؤں نصیب ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو دیے جلانے کا مقصد جو ہے وہ قرآن خوانی کے لیے روشنی فراہم کرنا ہے. تو اب تو بلب موجود ہیں، اب تو الیکٹریسٹی کا دور ہے، تو دیا جلانے کا کوئی مقصد نہیں. اچھا جیسے خاص راتیں آتی ہیں، جب عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، جیسے شب معراج کی رات ہے، تو اس میں جو دیے جلاتے ہیں یا مشعل، اس حوالے سے اب دیکھیں اس کا جو سینیریو ڈیفرنٹ ہو گیا نا، اس کا تو پرپز ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو خوشی کا اظہار کرنے کا جو بھی شریعت کے اندر ہے
جو اس کی ویسینٹی کے اندر آتا ہے، شریعت کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرنا خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا دن آتا ہے، جسے آپ نے عرض کیا اپنا معراج شریف کا واقعہ آتا ہے 27 رجب کو. اس طرح کے بہت سارے واقعات میں تو اس میں آپ چراغاں کریں، گلیوں کو سجائیں، ٹھیک ہے، اور گلیوں اپنی خوشی کا اظہار کریں، اپنا قرآن خوانی کریں، اپنی چیزیں بانٹیں، لوگوں کے اندر تقسیم کریں. یہ سارے عمل کرنا اس کے لیے کوئی اچھا گلیوں کے سجانے کا اکثر یہ میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ سڑکوں پہ وہ لگا کے بیریئر لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چندہ دیں جی ہم نے پہاڑیاں بنانی ہیں. غلط ہے وہ. تو یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ خیرات لے رہے ہیں اور وہ بھی آپ بدماشی سے لے رہے ہیں کہ بھائی خیرات دیں، ہم نے لگا دیا ہے، ہم نے پہاڑیاں بنانی ہیں، وہ کرنا یہ بننا. تو میری کئی دو بندوں سے میری بحث ہوئی اور میں نے اسے کہا، میں کہا بیٹا تمہارے اندر تم خیرات لے رہے ہو یا تم لوٹ رہے ہو؟ کہتا نہیں جی یہ تو یہ ہوا اور یہ مقدس دن ہے یہ. تو میں کہا اپنی جیب سے کیوں نہیں دیتا تو بیریئر لگا کے کھڑا ہو گیا ہے اور مانگ بھی رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں مانگتا نہیں ہوں. تو میں کہا ایسے نہ کرو، جو اپنی خوشی سے دے اس سے لو، زبردستی کسی سے نہ لو. تو یہ پوری جو بازار سجتے ہیں اس میں کئی لوگوں کی غنڈہ گردی شامل ہوتی ہے کہ پیسے دیں جی پیسے دیں، لائیں ذرا، ہم نے سجانے ہیں، پہاڑیاں بنانی ہیں اور سبیل بھی کرانی ہے اور یہ بھی کرانی ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. آپ اسلام کو غلط طریقے سے پورٹرے کرا دیتے ہیں کہ جی خوشی ہے تو اپنے آپ سے منائیں، آپ کی اپنی خوشی ہونی چاہیے، لگن کی بات. جی ہاں. اور جہاں تک رہی جتنی استطاعت اس کے مطابق وہ کرنی چاہیے. اور جہاں تک میرا بات جو کینڈلز جلاتے ہیں، مشعل جلاتے ہیں، وہ ایصال ثواب کے لیے نہیں کرتے میرا خیال ہے. وہ صرف اس انسیڈنٹ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ احتجاجن کھڑے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایصال ثواب کے لیے وہی ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. تو وہ جو چینلز پہ آپ کو دکھاتے ہیں نا، ڈفرینٹ چینلز پہ، ایک ثانیہ پشاور بھی ہوا تھا اور یہ بھی ہمارے لبرٹی چوک میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مشعل لے کے وہ اٹھا کے پھرتے ہیں بینرز، اس لیے کہ یہ اس کے خلاف وہ کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کنڈم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایصال ثواب نہیں پہنچتا کیونکہ وہ نہ ہماری ریت ہے نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. تو وہ کنڈیم کر رہے ہیں. کا بھی طریقہ ہے نا. اگر آپ ایک اچھے معاشروں میں دیکھیں تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایک الگ جگہ موجود ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ سڑکوں کو بلاک کر دینا اور سڑکوں کو بلاک کر کے لوگوں کو تنگ کرنا، کوئی مریض ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے تو آپ رستہ روک کے کھڑے. تو احتجاج تو ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ کیوں رستہ روک کے کھڑے، الٹا آپ احتجاج کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ گن پوائنٹ کے اوپر یا وہ ڈنکے کی چوٹ ہمیں آپ سے لینا ہی لینا ہے، تو اس طرح نہیں، بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ. بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرض حسنہ، مجھے قرض حسنہ دو. تو اللہ تعالیٰ جب سب مالک ہے ہمارا، وہ ہمارے اتنے پیار پولائٹلی طریقے سے ہم سے جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، تو ہمیں تو اس طرح گن پوائنٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ آپ کو بات کر رہا ہوں، دوسری بات جس طرح ہم نے بازاروں کو سجانے کی بات کی، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بازاروں کے اندر محفل میلاد رکھ لیتے ہیں جی کہ میلاد چوک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اور دوسرے دیگر ائمہ نے اس سے بالکل قطعاً منع فرمایا کہ بازار کے اندر، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. تو اس لیے بدترین جگہ پہ سرکار کا ذکر مناسب نہیں. اور بازار میں بیلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل، 10 روپے والی، 50 والی، 100 والی. اور اسلام پہ گانے بھی چلائے جاتے ہیں. کہنا نہیں چاہیے لیکن کیونکہ یہ خاص دن ہوتا ہے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. خوشی کا اظہار ہے. بہت سارے اور دوسرے طریقہ کار ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے خوشی منا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اصولاً جو اچھا طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے. بالکل اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. لیکن باتیں ہوتی رہیں گی، یہ سارے انسیڈنٹ جو بھی ہوں گے ان کے بارے میں اچھی اور تفصیلاً گفتگو ہوگی. لیکن اس وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. حسن رمضان.